اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا. آغاز رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جس کے دائرہ اختیار سے کوئی بھی چیز باہر نہیں. تمام معزز ناظرین کو عرض ٹی وی کے پروگرام میں ہوں پاکستان میں اپنے میزبان ملک طاہر کی طرف سے محبت بھرا سلام. آج کے اس پروگرام میں جس مہمان کو مدعو کیا گیا ہے وہ ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں. وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں. اگر بات تعلیم کے زاویوں سے ہٹا کر اسپورٹس کے میدانوں میں دہرائی جائے تو ان کا نام تعلیم کے میدانوں میں بھی اجاگر ہوتا ہے اور کھیل کے میدانوں میں بھی یہ سورج کی طرح چمکتے دمکتے ہیں. ان کا تعلق بلوچستان سے ہے اور بلوچستان کی ضلع قلعہ عبداللہ سے ان کا تعلق ہے اور ان کی آبائی تحصیل گلستان ہے. یہ پروفیشن کے لحاظ سے ایک فٹ بالر ہیں، یہ نیشنل فٹ بال پلیئر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ نیشنل فٹ بال ٹیکنیکل آفیسر بھی ہیں اور نیشنل فٹسال ٹیکنیکل آفیسر کے طور پہ بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی اچیومنٹس میں سب سے بڑی اچیومنٹ AFC میں انہوں نے سول میڈل اپنے نام پہ کروایا جو کہ 2010 میں انہوں نے حاصل کیا اور یہ ایونٹ ایران میں ہوا تھا. ان کا نام ہے جناب اسد اللہ خان صاحب. تو میں اسد اللہ خان صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ سر، شکریہ ملک طاہر صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا، ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر تنویر حسین صاحب کا اور الحمد اسلامک یونیورسٹی کا اور عرض ٹی وی کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور یہاں پر مدعو کیا اور اپنے خیالات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع دیا. بہت شکریہ اسد اللہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. جی جی. تو ناظرین کو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے آغاز کے بارے میں بتائیں کہ وہ آپ کے بچپن کے بارے میں سننا چاہتے ہیں کہ آپ نے بلوچستان سے اپنی زندگی کا آغاز کیا، پھر انٹرنیشنلی اپنے پاکستان کے نام کو روشن کیا. تو آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ یعنی یہ اسٹڈی کی طرف مائل تھا یا میرا تعلق سر بیسکلی بلوچستان کے ڈسٹرکٹ قلعہ عبداللہ تحصیل گلستان سے ہے. میرے والد صاحب جو تھے وہ بھی ایک ٹیچر تھے اور ہمارا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ کہ اس سے زیادہ یعنی تعلیم کے شعبے سے زیادہ وابستہ رہا. میری پیدائش یہیں کوئٹہ میں ہوئی، پلا بڑا یہیں کوئٹہ میں. تو جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پر کھیلوں کی طرف تو ہماری فیملی کا اتنا رجحان تھا بھی نہیں، نہ کوئی ہماری فیملی میں کوئی اتنا نامور کوئی کھلاڑی وغیرہ کوئی ایسی سچویشن نہیں تھی. تو والد کا ہمیشہ جو ہے نا ہمارے تعلیم پر ہی زیادہ زور ہوتا تھا کہ بھائی پڑھیں. یعنی جو میجر فوکس تھا وہ اسٹڈی کی طرف ہی تھا. تو اس بیچ میں 7th کلاس میں ایک اکیڈمی تھی، وہاں سے ایک ٹائم پاس سے ہم نے ایک آغاز لیا. میرے سب سے پہلے جو استاد تھے وہ اللہ ان کو زندگی دی، ابھی بھی حیات ہیں، داؤد صاحب ان کا نام تھا. تو ان کی ایک چھوٹی سی اکیڈمی ہوا کرتی تھی جس میں وہ اپنے بچوں کو ٹریننگ دیتے تھے. فٹ بال کے حوالے سے اکیڈمی فٹ بال کے حوالے سے تھی. تو میں اسکول کے بعد جایا کرتا تھا، وہیں سے شوق جو ہے وہ پروان چڑھتا گیا اور اس کے بعد وہ جو ہے نا ایک جنون بن گیا. تو وہ جنون جو تھا وہ 2007 میں یہ ایک پروسیس سٹارٹ ہوا اور 2009 تک میں مختلف ایونٹس کھیل چکا تھا نیشنل. تو 2010 میں مجھے ایک موقع ملا پاکستان لیول پہ، جو الحمدللہ ہم پاکستان لیول کا ہمیں کھیلنے کا موقع ملا. اور ویسے تو میں 2 سال پاکستان ٹیم کے لیے کھیلا، 2010 2011 2012 میں ہم پاکستان ٹیم سے الگ ہو گئے. لیکن ان جو 2 سالوں میں ویسے تو ہم نے چائنا کا بھی ایک ٹور کیا ایز اے پلیئر، ایران کا بھی ٹور کیا. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ایران میں ایشین فٹ بال کنفیڈریشن AFC جو تھی اس کا ایک انڈر 14 کا ایونٹ تھا. تو اس میں پاکستان نے جو ہے وہ سلور میڈل لیا اور ایک ایران اس میں ہم سے بہتر نکلی. باقی الحمدللہ پاکستان نے باقی سب ٹیموں کو جو ہے بڑا ٹف ٹائم دیا اور الحمدللہ پاکستان کا رزلٹ جو تھا پوزیشن رہا. چائنا میں ہم جونیئر ایشین گیمز جو تھے وہ کھیلنے کے لیے گئے تھے. اسی طرح میں افغانستان گیا ایز اے ٹیکنیکل آفیشل. وہ جب میں نے ٹیم سے ہم علیحدہ ہوئے فٹ بال ایز اے پلیئر ہم نے کنار کشی اختیار کی تو پھر میں ٹیکنیکل آفیشل کی سائٹ پہ آ گیا. تو یہ بیسکلی میں تھوڑا سا اس کا ایک جرنل بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیفا نے
جو فٹ بال کی جو عالمی اگر میں غلط نہیں ہوں تو یعنی کہ آپ نے اپنی ایجوکیشن کو یعنی کہ فٹ بال کے جنون میں سیکریفائس تو نہیں کر دیا؟ نہیں سر ایسی بھی نہیں ہے. یا آپ نے اپنی جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن میٹریکولیشن انٹرمیڈیٹ وغیرہ وہ آپ نے کمپلیٹ کی؟ نہیں سر یہ میں اسی طرف آؤں گا جو آپ نے کہا ہے. بالکل یہ آپ نے اچھا سوال کیا. میں بیسکلی صرف یہ فٹ بال کا ایک اسٹرکچر ہے, ڈھانچہ ہے. فیفا جو فٹ بال کی عالمی تنظیم ہے اس نے اس کے 4 ستون بنائے. بالکل. ایک ستون ہے ٹیکنیکل جو ایک انہوں نے پلر بنایا ہوا ہے, ایک انہوں نے ایڈمنسٹریٹو پہ پلر بنایا ہوا ہے, ایک انہوں نے پلیئرز کا پلر بنایا ہوا ہے, اور ایک انہوں نے اسپورٹس میڈیسن جو ڈاکٹری فیلڈ ہے اس کا یعنی فیفا کے ایک اسکوائر بنا ہوا ہے. ایک اسکوائر بنا ہوا ہے. تو اس میں جو پہلے میں پلیئر تھا, پلیئر کے ساتھ ساتھ پھر میں ٹیکنیکل اس میں آ گیا, فیلڈ میں آ گیا. تو جیسے آپ نے کہا کہ تعلیم کو تو میں نے ساتھ جاری رکھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو فیملی ایکسپیکٹ کر رہی تھی ڈاکٹر انجینئر بننے کا, ڈاکٹر انجینئر اور وہ بن رہے تھے, تو وہ انفارچونیٹلی ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ اس فیلڈ کی وجہ سے, اس فٹ بال کی وجہ سے اس فیلڈ میں ہم تھوڑے پیچھے رہ گئے. لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ چلیں اس میں ٹائم ضائع ہو گیا, لیکن الحمدللہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فٹ بال بالکل فٹ بال ایک جنون ہے, اور جنون تو آپ سے قربانی مانگتا ہے. اسی طرح ہے سر. تو میں نے میٹرک جو ہے سر وہ 2012 میں کی اسلامیہ ماڈل ہائی اسکول سے. پھر اسی طرح میں نے اپنی ایف ایس سی اور بی ایس سی جو ہے وہ گورنمنٹ سائنس کالج سے کیا, اور اچھے اس میں گریڈز میں کیا. ایسے نہیں کہ ہم نے فٹ بال کی وجہ سے وہ بالکل ہی وہ نیچے چلے گئے. اور الحمدللہ آج کل میں الحمد اسلامک یونیورسٹی میں ماسٹرز ان اسپورٹس سائنسز میں جو ہے میں انرول ہوں. تو یہ میری آخری ایک سیمسٹر رہ گیا, اس کے بعد میں یہاں سے ماسٹرز کی ڈگری جو ہے. ہمیں تو یہ جان کے بہت اچھا لگا, ناظرین کو بھی اچھا لگے گا کہ پاکستان کی ایک اچھی لیڈنگ یونیورسٹی میں جو ہے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کر رہے ہو, الحمد اسلامک یونیورسٹی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماشاء اللہ اپنے ایجوکیشن کو اسپورٹس کو دونوں کو پیرلل آپ لے کے چلیں. جی بالکل سر, بالکل. تو یہ میں اس کا کریڈٹ جو ہے نا سر میں اپنے والد مرحوم کو دینا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں فٹ بال جو تھی وہ کھیلنے کی اجازت اسی ایک شرط پر دی تھی کہ اگر پڑھو گے تو کھیلو گے. اچھا. اگر آپ پڑھو گے نہیں تو کھیلنے کی اجازت نہیں ہے. تو میں اس کا کریڈٹ اپنے والد صاحب کو دوں گا. وہ میرے سب سے پہلے ٹیچر میرے والد صاحب تھے کہ وہ ہمیں پڑھاتے بھی خود تھے, اور انہوں نے بڑی سختی سے ہمیں تنبیہ کیا ہوا تھا, نہ صرف مجھے میرے باقی بہن بھائیوں کو بھی, کہ اگر آپ لوگ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرنا چاہیں آپ لوگوں کو الاؤ ہے, لیکن یہ ہے کہ پڑھنا آپ لوگوں نے ساتھ وہ مسٹ ہے. تو یہ یہ اس کا کریڈٹ میں اپنے والد مرحوم کو دینا بالکل. نو ڈاؤٹ والدین کی قربانی کو الفاظ میں بیان کرنا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے. تو آپ کی فیملی میں سے دوسرا کوئی بندہ یعنی کہ فٹ بال میں نہیں آیا؟ یعنی کہ آپ ہماری جو اوور آل فیملی ہے اس میں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ہاں ہلکا پھلکا یعنی کہ آپ جس لیول پہ آپ نے نمائندگی کی تو ایز اے فٹ بالر یعنی کہ آپ نے پاکستان کے کن کن علاقوں کا وزٹ کیا؟ سر میں الحمدللہ پاکستان کے ان چند ٹیکنیکل آفیشلز میں سے ہوں جو بالکل چند ہیں. بلوچستان میں تو بالکل بھی ہیں, اور اوور آل پاکستان میں یہ لگ بھگ 30 افراد ہیں. 24 کروڑ عوام میں سے یہ 30 افراد ہیں. اچھا, یعنی ود ان ہول کنٹری یہ 30 ہیں. یہ 30 لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے ہر شہر میں ایز اے ٹیکنیکل آفیشل اپنی خدمات سر انجام دی. یہ تو آپ کے لیے اچیومنٹ ہے. میں بھی ہوں سر, سندھ, پنجاب, KPK اور بلوچستان. اچھا, یعنی کہ آپ نے پاکستان کا چپا چپا دیکھا ہے. چپا چپا ہم نے اس فٹ بال کی وجہ سے دیکھا. بالکل فٹ بال کی وجہ سے, بلکہ آپ نے چپے چپے میں فٹ بال پہنچایا بھی. اسی طرح سے جس طرح یعنی کہ مجھ سے بہتر تو آپ جانتے ہوں گے کہ بلوچستان تو فٹ بال کے لیے کافی فیمس ہے. یہاں میں بہت سے کلبز ہوا کرتے تھے, ہدا محمدن ہو گیا, چمن افغان وغیرہ ہو گیا. تو آپ نے بھی کسی کلب کو یعنی کہ پروفیشنلی جوائن کیا ہوا تھا, یا آپ کسی کلب کے بغیر یعنی کہ ایک سولو؟ میں نے جیسے آپ کو بتایا سر کہ میں نے سٹارٹ ایک بیسک اکیڈمی سے لیا. ایشین فٹ بال کنفیڈریشن نے پاکستان میں ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس کو ہم 827 کہتے تھے. 827 کا سے مراد یہ تھا کہ انہوں نے پورے پاکستان میں 27 کوچز ہائر کیے تھے جن مختلف شہروں میں. تو میں بھی اس ایک اکیڈمی کا حصہ تھا. سٹارٹ ہم نے اس اکیڈمی سے لیا. پھر اس اکیڈمی کے جو ہمارے استاد تھے انہوں نے ایک کلب اپنا لانچ کیا. اس کلب میں ہم سب سے پہلے جو سٹیپ تھا وہ ہمارا وہی کلب تھا.
الجہانگیر فٹ بال کلب اس کا نام تھا. یہ کوئٹہ میں تھا؟ جی یہ کوئٹہ میں ہے ابھی. اچھا ابھی بھی کوئٹہ میں؟ کوئٹہ ڈسٹرکٹ کے اے ڈویژن میں ہے. اور سٹارٹ ہم نے وہیں سے لیا اور پھر اس کے ساتھ رہتے ہوئے پھر وہاں سے میں نے سوئچ کیا. ایک یہاں کی ایک پرائیویٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو ہزارہ کول کمپنی کہتے ہیں. تو میں نے پھر الجہانگیر فٹ بال کلب سے سوئچ کر کے ہزارہ کول کمپنی میں گیا اور الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک اسی کلب ماشاءاللہ. بس اللہ پاک ایک پرائیویٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ترقیاں دے. بالکل اسی کے ساتھ میں اٹیچ ہوں. تو فٹ بال کے حوالے سے تو آپ کے بیرون ممالک بھی جانے کا اتفاق ہوا ہوگا. جی تو آپ نے کن کی کنٹریز کو وزٹ کیا؟ سر چائنا وزٹ کیا, جیسے میں نے آپ کو بتایا. ایران ہم نے وزٹ کیا, یہ کھیلنے کے لحاظ سے ایز اے پلیئر ہم نے وزٹ کیا. اور افغانستان اور سوئٹزرلینڈ ایز اے ٹیکنیکل آفیشل ہم لوگوں نے وزٹ کیا. تو جو ان چاروں ملکوں میں جو سب سے بہترین میرا ایکسپیرینس رہا اور جس ٹور کا ہمیں بڑا لطف آیا وہ افغانستان کا, کیونکہ افغانستان ایک ایسی کنٹری ہے سر کہ اس میں یورپ بھی ہے, وہاں پر امریکہ بھی ہے, وہاں پر سینٹرل ایشیا بھی ہے, وہاں پر افریقہ بھی ہے. تو سب وہاں ہمیں ہر ملک کا جو ہے نا ایک ہر بر اعظم کا ہر کنٹری کا جو ہے نا وہ ایک ٹچ ہمیں ملتا ہے. تو اس میں جو ہے نا باقی ممالک میں ہم جاتے تھے سر, ہمارے ساتھ کافی پرابلمز ہوتے تھے, لیکن یہ افغانستان ایک واحد ملک تھا جہاں پر ہم گئے اور جتنے بھی ہم نے دن وہاں پر گزارے تو اس کو ہم نے بڑا انجوائے کیا. اسداللہ صاحب مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ناظرین آپ کی باتوں میں کھو گئی ہوگی اور ابھی وہ یہ جاننا چاہتی ہوگی کہ آیا کہ آپ نے ماشاءاللہ سے پاکستان کا بھی کونا کونا دیکھا ہے, دنیا کے بہت سے ممالک بھی آپ نے دیکھے. تو اسپورٹس کے حوالے سے اور اسپیسیفکلی فٹ بال کے حوالے سے تو اگر آپ کو ایک کمپیریٹیو انالیسس کا کہا جائے تو آپ کو پاکستان اور انٹرنیشنل فٹ بال کے حوالے سے یعنی کہ کس طریقے سے آپ ایک کمپیریزن ہمیں پرووائڈ کریں گے کہ ناظرین کو پتہ چل جائے کہ وہاں کیا کیا فیسلٹیز ہیں, وہاں کس طریقے سے پلیئرز کو انگیج کیا جاتا ہے, آیا وہ پاکستان کے پاس ہے نہیں ہے؟ سر یہ بہت اچھا سوال ہے. جو مین میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام میں جو مین سوال ہے وہ یہی سوال ہے. سر یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہم نے دنیا کو بھی دیکھا, دنیا کے بہت سے ممالک, یہ چار ممالک تو ہم گئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے باقی ممالک میں بہت سے دوست ہیں جن کے ساتھ ہم کئی جگہوں پر اکٹھے ہوئے ہیں. میرے اساتذہ کرام ہیں مختلف ممالک سے, جس میں ازبکستان کے بھی تھے, جس میں انڈیا کے بھی تھے, جس میں سری لنکا کے بھی تھے, جس میں ملائیشیا کے بھی تھے, سنگاپور کے بھی تھے. یہ ہمارے صرف اساتذہ کرام تھے. اور اسی طرح جو میرے کولیگ ہوا کرتے تھے, جیسے ہم سوئٹزرلینڈ گئے تو فیفا کے 213 رکن ممالک, تو اس میں ہر ملک سے 2 بندے آئے تھے. تو ہمارے ان سب کے ساتھ انٹریکشن ہوتی تھی, اسپیشلی عرب ممالک کے ساتھ, جن کے ساتھ بول چال میں ہم تھوڑے بہت سمجھتے تھے, وہ ہمیں سمجھتے تھے, ہم ان کو سمجھتے تھے. اور اپنا جو سینٹرل ایشیا ہے یا اس میں جو ہے نا ہمارے بہت سے دوست بنے, وہ بنے. سب سے جو مین بات ہے سر کہ میں چھوٹی سی ایگزامپل ناظرین کو بھی دینا چاہوں گا, آپ کو بھی دینا چاہوں گا کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی دنیا کے, اور اس کی 2 ایسی مثالیں ہیں جو ناظرین بھی جان کر حیران ہو جائیں گے, آپ بھی سر کہیں گے کہ یہ بڑی انفارچونیٹ ہے پاکستان کے لیے, کہ دنیا کے ہر ملک کے علاوہ صرف پاکستان میں سپورٹس نان پروفیشن ہے. دنیا کے ہر ملک میں ہر جو مثال صرف یہ نہیں کہ فٹ بال, دنیا میں ہر کھیل وہ پروفیشنلزم ہے. وہاں پر اگر آپ اس کھیل میں ہیں تو آپ کو گورنمنٹ باقاعدہ اس کے لیے پے کرتی ہے. اچھا, یعنی اب جس بھی اسپورٹس ایکٹیویٹی میں یعنی کہ آپ کو پے کرتی ہے اس کی گورنمنٹ. چائنا میں سب سے بڑی جو مثال ہم نے دیکھی سر وہ یہ تھی کہ چائنا میں اسکول میں کمپلسری ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو ایڈمیشن دلانا چاہتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی اسپورٹس میں انگیج ہوگا, ادروائز اس کو اسکول میں ایڈمیشن نہیں ملے گا. دیٹس وائی چائنا جو ہے وہ اس ٹائم دنیا کو لیڈ کر رہا ہے. اولمپک میں اور ایشین گیمز ہوتے ہیں, کامن ویلتھ گیمز ہوتے ہیں, جتنے بھی مثال کے طور پر چائنا جن بھی گیمز میں حصہ لیتا ہے اس میں چائنا جو ہے وہ میڈلز ٹیلی میں یا تو ٹاپ پہ ہوتا ہے یا تو سیکنڈ پوزیشن پہ ہوتا ہے. اس کا اور امریکہ کا ایک مقابلہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ جیتتا ہے یا تو وہ جیتتا ہے. تو انہوں نے اپنے اسپورٹس سے میرے ایک دوست تھے پروفیسر تو میں ان کو نہیں کہوں گا, ابھی تو ڈاکٹر ہیں, انہوں نے پی ایچ ڈی کی, ڈاکٹر جاوید سمرو صاحب, انہوں نے بیجنگ یونیورسٹی چائنا سے پی ایچ ڈی کی. صرف بیجنگ یونیورسٹی چائنا میں انڈر 8 سے لے کر 8 سال کی عمر سے لے کر انڈر 23 تک
8 انڈر 8 انڈر 10 یعنی کہ انڈر 8 سے 12 لے کے 23 سال کی عمر تک 23 سال کی عمر تک 23 years. ہر ایج کے جو بچے تھے ان کے لیے الگ الگ اکیڈمی تھی بیجنگ یونیورسٹی کے اندر. اور پاکستان میں تو اس کی یعنی کہ ایک سوچ ہی نہیں ہے, تھنکنگ ہی نہیں ہے. میں آپ کو کچھ ایسے ایگزامپل دوں گا جو آپ سن کر آپ کو بڑا افسوس ہوگا. بالکل. اسپورٹس کا ایک ہم ہر کھلاڑی کو ایتھلیٹ کہتے ہیں. ایتھلیٹ جو ہے سر وہ بیسکلی اس طرح ہے کہ جب سب سے پہلے کوئی بھی ایتھلیٹ اگر کسی بھی گیم میں آنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی یہ پاؤں کی جو چال ہے یہ ٹھیک ہے. کچھ بچے جو ہوتے ہیں سر وہ اس طرح ہوتے ہیں, کچھ اس طرح ہوتے ہیں, یس نی لاک ہوتے ہیں, کچھ جو مثال کے طور پر جو اس کا صحیح جو ایک پوسچر ہے اس کے لیے مثال وہ دیکھا جاتا ہے بائیو میکینک لیب میں. بائیو میکینک یعنی اسپیسیفک ایک لیب بنی ہوئی ہے بائیو میکینک لیب. بائیو میکینک لیب اس کے لیے ایک اسپیسیفک لیب ہے جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس بچے کی چال اس گیم کے مطابق ٹھیک ہے یا اگر ٹھیک نہیں ہے تو کس اینگل میں اس کے اوپر کام کرنا ہے, کس اینگل میں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے, اور اس کی سپیڈ اس میں دیکھی جاتی ہے, اس کی ایکوریسی دیکھی جاتی ہے, سب کچھ دیکھا جاتا ہے. انفارچونیٹلی ایک انڈیا میں ایک قطر میں بائیو میکینک لیب موجود ہے. باقی ایشیا میں کسی بھی ملک میں یہ جو صاف ممالک ہے صرف انڈیا میں اور باقی جو ایشیا ہے اس میں قطر میں اور چائنا میں, اب جا کر بنگلہ دیش نے اس کو اسٹیبلش کیا ہے. باقی کسی ملک میں بائیو میکینک لیب نہیں. اچھا بنگلہ دیش نے بھی اسٹیبل کر لی ہے ابھی اچھا یعنی کہ انہوں نے یہ کام لیٹسٹ انہوں نے کام کیا. اب بائیو میکینک لیب انڈیا نے پاکستان کو ایک آفر دی کہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ یہ بائیو میکینک لیب بنا لیں, ہم آپ کو وہ اسٹیبلش کر کے دیں گے, ہم آپ کو اس کے انسٹرکٹرز دیں گے, وہ آپ کے انسٹرکٹرز کو ٹرین کریں گے اور اس کے بعد آپ فردر جو ہے اس کو جب آپ کے لوگ اس میں ٹرینڈ ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر ہم آپ سے جو ہے نا کیا نام ہے اپنے لوگ وہ بلا لیں گے. تو پاکستان انفارچونیٹلی کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس پہ کوئی کام نہیں. یعنی اسداللہ صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو یعنی کہ گورنمنٹ لیول پہ فٹ بال کو ٹھیک طرح سے یعنی کہ گورنمنٹ سطح پہ نمائندگی نہیں مل رہی. کسی بھی اسپورٹ یہ جتنے بھی یعنی آپ جیسے جتنے بھی فٹ بالر ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت پاکستان کے نام کو انٹرنیشنلی برائٹ کر رہے ہیں. سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں صرف فٹ بال کا نہیں کہوں گا سر جی, میں ایچ اینڈ ایوری اسپورٹس کا کہوں گا. اچھا باقی اسپورٹس ایچ اینڈ ایوری اسپورٹس سر میں آپ اس کو 2-3 ایگزامپل آپ کو دوں گا کہ 2 دفعہ کے ورلڈ چیمپئن آصف سنوکر چیمپئن ہیں, آصف محمد آصف, وہ جب ورلڈ چیمپئن بنے جب آئے تو ان کو گورنمنٹ نے 5 لاکھ 10 لاکھ اس طرح چیک دے دیا کہ بھائی آپ کا انعام ہے. آخر میں سر وہ جو پیسے وہ بیچارہ وصول کرتے ہوئے وہ اس کو پریس کانفرنس کرنی پڑی کہ میرے لیے یہ اعلان ہوا ہے اور مجھے یہ پیسے ابھی تک نہیں ملے ہیں تو مجھے انصاف دیا جائے. یعنی کہ یہ ورلڈ چیمپئن کی میں بات کر رہا ہوں. مصباح الحق پاکستان ٹیم کے کوئی ڈکا چھپا نام نہیں ہے, کسی سے کوئی ڈکے چھپے نہیں. مصباح الحق ایک دن ایک انٹرویو دے رہے تھے تو میں وہ سن رہا تھا. مصباح الحق نے کہا کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر کرکٹ چھوڑ دی تو گھر کیسے چلے گا. سو انفارچونیٹ سر. بالکل. اور ہمارے پاکستان ٹیم کے کیپٹن تھے فٹ بال کے, ڈبل گولڈ میڈلسٹ تھے, عیسیٰ خان. آج سے کوئی 12-13 سال پہلے ان کے پاس اپنا گھر نہیں تھا. اچھا. پھر ایک کے ای ایس سی سب جانتے ہیں کراچی کی ایک الیکٹریکل سپلائی کمپنی ہے, تو اس کے شیئرز جو ہیں وہ کسی عربی نے خرید لیے, کوئی عرب کا جو ہے وہ یعنی ان کے شیئرز لے لیے. تو انہوں نے اس کو کہا کہ میں اپنی فٹ بال ٹیم جو ہے وہ ایک شرط پہ بنانا چاہوں گا اگر اس میں عیسیٰ خان کھیلے گا. اچھا یعنی ان کتنا نام تھا, اسپیسیفک ایک نام تھا, سپر سٹار تھے ایشیا کے وہ, اور پاکستان سے ان کا تعلق تھا. بالکل. ایشین فٹ بال کنفیڈریشن نے عیسیٰ خان کو پرائڈ آف پرفارمنس دیا. یہ وہ اور یعنی کہ ڈبل گولڈ میڈلسٹ جی, اور وہ 23 سال تک اپنا گھر نہیں بنا سکے. ڈبل گولڈ میڈلسٹ. انڈیا کے خلاف ایک سیف گیمز کا فائنل انہوں نے انڈیا کے خلاف جیتا پاکستان میں جناح اسپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں. ایک گولڈ میڈل انہوں نے سری لنکا میں جا کر سیف گیمز میں جیتا, سری لنکا کو ہرایا وہاں پر. تو وہ جو تھے جو عربی تھے انہوں نے کہا کہ عیسیٰ خان کھیلیں گے تو میں اپنی ٹیم اسٹیبلش کروں گا, ادروائز نہیں کروں گا. پھر انہوں نے عیسیٰ خان کو 3 سال کی تنخواہ ایڈوانس میں دی
اور تب جا کر عیسیٰ خان نے جا کر اپنے آبائی علاقے چمن میں اپنے لیے گھر بنایا. یعنی کہ گورنمنٹ نے سپورٹ نہیں کیا, باہر کے لوگوں نے پاکستانی ٹیلنٹ کو جو ہے وہ سپورٹ کیا. ہمارا لمحہ فکریہ یہ ہے سر کہ 2000 غالباً اگر میں اللہ مجھے اس پہ جھوٹا نہ کرے کہ 2000 اسی طرح کوئی 10-11 تھا کہ عیسیٰ خان اچکزئی اس کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے آفر کی. ایسٹ انڈیا کمپنی انڈیا میں ایک کلب ہے, وہاں کی آئی لیگ کا ایک کلب ہے. انہوں نے اس کو آفر کیا کہ آپ آئیں ہمارے کلب کی طرف سے کھیلیں. تو یہاں پر اس ٹائم کے جو صدر تھے جنرل پرویز مشرف صاحب, انہوں نے ان کو این او سی نہیں دی. اچھا, این او سی نہیں دی, این او سی نہیں دی کہ وہ ہمارے دشمن ملک ہے تو آپ وہاں جا کر نہیں کھیلیں گے. بالکل. اور اگر ان کو وہ این او سی اس ٹائم مل جاتی تو وہ اس ٹائم یورپ میں گھوم رہے ہوئے تھے. بالکل. کیونکہ وہ ان کی پہلی سیڑھی تھی. بالکل. اس کے بعد اگلا سٹیپ جو تھا وہ انہوں نے نکلنا تھا آگے, کیونکہ وہاں سے ان کو دنیا دیکھتی. بالکل. میں بھی وہ کسی اور ملک کے لیگ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں, وہاں سے پھر کہیں اور چلے جاتے. تو انفارچونیٹلی اس کا ان کو وہ نہیں ملا. اسی طرح ہمارے ایک استاد ہیں اختر محی الدین صاحب, 20 سال پاکستان ٹیم کے کوچ تھے, 20 ایئرز. اور ان کو ایک اسپیسیفک یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انڈر 13 سے لے کر سینئر ٹیم تک کے وہ کوچ رہے, یعنی یوتھ لیول سے سینئر ٹیم تک وہ کوچ رہے. وہ ڈائریکٹر تھے پاکستان سپورٹس بورڈ میں. وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد ایک پینشن ان کو رہ گئی, اور اس کے بعد لمحہ فکریہ یہ ہے کہ وہ آج کل اس میں پریشان ہوتے ہیں مہینے کے آخر میں کہ میں کیسے اپنے گھر کو جو ہے نا اس ایک پینشن میں, اور آج کل وہ بیوٹمز جو ہماری یونیورسٹی ہے یہاں بلوچستان کی, وہاں پر سپورٹس مینٹور ہیں, تو وہ حیران رہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کو کس طرح مینیج کروں ان دو. بالکل. یعنی کہ وسائل کے بغیر اسد اللہ صاحب آپ لوگوں نے پاکستان کا نام جو ہے وہ ایک جگمگایا ہے. صرف میں نے نہیں, یعنی کہ باقی ایکٹیویٹیز اس طرح کے لا تعداد لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہوں نے اپنی مدد. آپ یقین مانیں کہ کہتے ہوئے تو اچھا نہیں لگتا, لیکن یہ ہے کہ ہماری جو شوز ہوتے تھے اس میں 4-4, 5-5 ایک طریقے سے ہم موچی سے وہ لگواتے تھے, ٹکیاں لگواتے تھے جب وہ پھٹ جاتے تھے. اور ہمارے جو ساکس ہوتے تھے وہ ہم والدہ سے اپنی 4-5 دفعہ اس کو سیتے تھے کہ ہمارے پاس, یعنی ہم ایک اسٹوڈنٹ لائف ہوتی تھی. والد جو تھے وہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ان کا پہلا فوکس پڑھائی پہ تھا, ان کا پہلا فوکس کھیلنے پہ نہیں تھا. تو انہوں نے جو ہے نا کبھی بھی ہمیں اس بابت میں اتنا سپورٹ نہیں کیا. تو جو بھی اپنی پاکٹ منی ہوتی تھی اس کو ایک جمع کر کے, اور اسی سے جوتے بھی لینے پڑتے تھے, اسی سے جو ہے نا جو باقی اکوپمنٹ ہوتے تھے وہ بھی لینے پڑتے تھے. اور جب تک وہ بالکل مکمل ختم نہیں ہو جاتے تھے تو ہم اس میں لگے ہوئے ہوتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اس یعنی کوئی ایسی ہائی فائی ایک ہمارے لیے پاکستان میں کوئی فیسلٹی. ہر بندہ جو یہاں پر سپورٹس کھیل رہا ہے وہ اپنی مدد آپ کے, وہ بہت سے سیکریفائزز کر رہا ہے, بہت سے سٹرگلز کر رہا ہے, اور وہ تب جا کر پاکستان کو ریپریزنٹ کرتا ہے, پاکستان کا نام روشن کرتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی, لیکن جب تک وہ ہیرو ہے وہ ہے تو میڈیا بھی اس کے پیچھے ہے. بالکل, جیسے وہ اسکرین سے آؤٹ ہو گیا تو بس اسکرین سے آؤٹ ہو گیا, جو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں. اب میں اس کی ایک اور آپ کو ایک مثال دے دوں گا, آپ کہیں گے کہ واقعی. آسٹریلیا کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آسٹریلیا کے آئین کا یہ حصہ ہے, یہ سپورٹس. آسٹریلیا کے آئین میں لکھا ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی میں, یعنی 10 سال کی عمر ہے آپ کی, آپ 10 سال کی عمر میں کسی بھی سپورٹس میں اگر آپ نے اپنے ملک کو گولڈ میڈل دلوایا, آپ کے باقی پوری زندگی کی کفالت حکومت پر. ماشاءاللہ, اسی لیے وہاں کے لوگ سپورٹس میں اتنے آگے. اور وہ کہاں پر ہیں سپورٹس میں اس ٹائم, کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں, وہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں. اور میرے خیال اسد اللہ صاحب اس کی یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اگر جب بھی کوئی بچہ سپورٹ کی طرف جاتے ہیں تو پیرنٹس روک دیتے ہیں کہ آپ لوگ نہیں جائیں, کیونکہ یہی وجوہات ہوں گی. اسی طرح سے بالکل اسی طرح, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کوئی فیوچر نہیں ہے. بالکل اسی طرح کوئی فیوچر نہیں ہے سپورٹس کا. اور آگے جا کر لازمی ہے کہ ایک عمر ہوتی ہے کہ اس عمر میں جو ہے نا انسان کو پتہ نہیں چلتا والد زندہ ہیں یا والد جو ہیں وہ جوان ہیں اور والد کی سروس ہے اور بڑے بھائی ہیں یا دوسرے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے اوپر جب ذمہ داریاں آنے لگتی ہیں تو وہ جب خاص طور پر میں سپورٹس جو
اسپورٹس پرسنز ہیں پاکستان کے, ان کے میں یہ کہوں گا کہ وہ جب بیچارے پھر پیچھے دیکھتے ہیں تو دنیا بہت آگے نکل چکی ہوئی ہوتی ہے, اور وہ جس اسپیسیفک فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں وہ فیلڈ بہت پیچھے رہ چکی ہوئی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح. تو پھر وہ بیچارہ پچھتاتا بھی ہے, پھر وہ ڈسارڈ بھی ہو جاتا ہے, پھر وہ لوگوں کو یہی کہتا ہے کہ نو, اور اپنی خاص طور پر سب سے پہلا تو اس کو جو زور چلتا ہے وہ اپنے بہن بھائیوں پر, اپنے بچوں پر, تو وہ کہتا ہے میں نے کون سا تیر مار لیا جو آپ لوگ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں. اسی طرح تو پاکستان میں جو ہے سر, میں یہ ہمارے ایک سری لنکن انسٹرکٹر تھے گنیشن موشن عارف, وہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ لوگ یہاں پر ایک ایلیٹ کورس ہو رہا تھا اسلام آباد میں, تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ وہ ایک نیوٹریشن کا سبجیکٹ ہمیں پڑھا رہے تھے, تو اس ٹائم میں 9th میں پڑھتا تھا, تو میں بیٹھا ہوا تھا, وہ جو نیوٹریشن میں ہمیں بتا رہے تھے کہ صبح آپ نے یہ کھانا ہے, پھر 10 بجے یہ کھانا ہے, پھر لنچ میں یہ کھانا ہے, پھر آپ نے دوپہر کو یہ کھانا ہے, عصر کے ٹائم یہ کھانا ہے, ڈنر میں یہ کھانا ہے. تو میں نے جب اس کو ایک کیلکولیٹ کیا تو وہ اس ٹائم, یہ میں آپ کو 2012-13 کی بات بتا رہا ہوں, اس ٹائم وہ 60,000 بن رہے تھے پر منتھ. 60,000 پر منتھ. وہ نیوٹریشن جو ہمیں نیوٹریشن ٹیبل وہ بنا کر دے رہے تھے, وہ 2012-13 میں 60,000 روپیز بن رہے تھے. تو آج آپ خود اندازہ لگا لیں, اس ٹائم ڈالر بلو 100 تھا. بالکل اسی طرح 100 سے کم تھا. تو آج اسی طرح ہے سر. تو آج آپ 300 کے حساب سے جب دیکھیں گے تو وہ ایک بہت بڑی وہ اماؤنٹ بن جاتی ہے. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا, میں نے کہا سر آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف 9th کلاس, اور آپ جو ہے اتنا بڑا نیوٹریشن ٹیبل جو ابھی لکھوا رہے ہیں, یہ تو 60,000 روپیز بنتی ہے مہینے کی, اینڈ مائی پاکٹ منی از 50 روپیز پر ڈے. تو انہوں نے مجھے کہا ہو وائی یور فیڈریشن از ناٹ پیئنگ یو. تو میں نے ان کو کہا سر یس دے آر پیئنگ اس, بٹ آن ڈیلی ویجز. جب تک کوئی ایونٹ ہے تو ہمیں پر ڈے مل رہا ہے یا پر میچ مل رہا ہے, اس کے بعد نہ پھر ہم فیڈریشن کو جانتے ہیں نہ فیڈریشن ہمیں جانتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر میں نے ان سے, جب وہ اتنے حیران ہوئے تو پھر میں نے جب ان کے پاس گیا, میں بیٹھا, میں نے ان سے پوچھا, میں کہا سر ناؤ ٹیل می واٹس دا پروسیجر ان سری لنکا. سری لنکا آج کل وہ ملک ہے سر کہ وہ دیوالیہ ہو چکا ہے, بالکل دیوالیہ ہو چکا ہے, وہ بک چکا ہے وہ ملک. بالکل اسی طرح. تو اور یہ ہے کہ وہ ملک پاکستان سے ایک ٹائم میں مدد لیتا تھا. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جیسے مثال کے طور پر, میں ایک ایلیٹ ٹیکنیکل آفیشل ہوں, یعنی میں نے ایلیٹ کورس کیا ہوا ہے. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ جو ایلیٹ ٹیکنیکل آفیشل ہیں سری لنکا کے, ان کو ایونٹ ہو یا نہ ہو, گورنمنٹ $500 پر منتھ ان کو پاکٹ منی دیتی ہے. یعنی کہ وہ اگر ڈیورنگ اسپورٹس ہوں یا نہ ہوں, ان کو پر منتھ یہ اماؤنٹ ملتی رہے گی. پر منتھ $500 پاکٹ منی ملتی. اسی وجہ سے وہ لوگ مینٹلی اتنے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کہ اسپورٹس میں بہت آگے جا چکے ہیں, اور ہم لوگ جو ہے نا بالکل اسی طرح. سری لنکا, اب ہم اپنے آپ کو اگر انڈیا سے کمپیئر کریں, ابھی تو کمپیریزن کی بات ہی نہیں بچی. چائنا سے ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں, ہم ایران, جی یہاں پر 6 گھنٹے کا فاصلہ ہے, اس کے بعد ایران. اسی طرح وہ ایران ورلڈ کپ پلینگ نیشن ہے, اور ابھی ہم لوگ جو ہے وہ کوالیفائنگ راؤنڈ تک نہیں پہنچ پاتے. وہاں کے میں نے ایران سے اپنے لیے سر کوئی چیز منگوائی, فٹ بال گیج جس سے ہم ہوا چیک کرتے ہیں اس کی, تو یہاں کے 1,000 روپے, وہاں کے 26,000 روپے. بالکل وہاں کی کرنسی جو ہے بہت لو ہے, بہت لو ہے. ان کے اوپر دنیا کی طرف سے بے شمار پابندیاں بھی بہت انٹرنیشنلی, بالکل بہت, لیکن وہ ورلڈ کپ پلینگ نیشن ہے. بالکل وہاں پر جو یوتھ لیول ہے اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے. اسی طرح اور ورلڈ کپ میں اگر ہم ان کی پرفارمنس دیکھتے ہیں کہ ریگولرلی ورلڈ کپ بائی ورلڈ کپ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی جا رہی ہے. بالکل, یعنی کہ گریجول وہ پوزیٹیولی آگے جا رہے ہیں. چائنا نے 2050 کے ورلڈ کپ کا ٹارگٹ رکھا ہے کہ میں نے 2050 کا ورلڈ کپ جیتنا ہے, یعنی انہیں 2050 کا ٹارگٹ بنا چکے ہیں. انڈیا 2050 کے ورلڈ کپ کا ٹارگٹ بنا چکا ہے کہ میں نے اپنے ملک میں کروانا ہے, اور یہاں پر ابھی تک انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کیا کرنا ہے. یہاں پر ہم کچھ دن پہلے سر, یہ ویک اور 2 ویک پہلے ہم اس چیز پہ پریشان تھے کہ جو اپ کمنگ ورلڈ کپ آ رہا ہے 2026 کا, اس میں اس کے کوالیفائنگ راؤنڈ کے لیے فیفا نے پاکستان سے ہوم گراؤنڈ مانگا تھا کہ آپ ہمیں, کیونکہ وہ جب اس میں جو میچز ہوتے ہیں سر وہ ہوم اینڈ اوے کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. بالکل, آپ کا جس ملک کے ساتھ میچ ہے پہلے آپ نے جانا ہے, اس ملک میں کھیلنا ہے, وہ پھر وہ ملک آئے گی آپ کے ساتھ آپ کے ملک میں کھیلے. ایک رول پاکستان کا جو ایک اس دفعہ جو فکسچر ہے وہ کمبوڈیا کے ساتھ ہے,
تو کمبوڈیا ایک دفعہ پاکستان نے 12 تاریخ کو کمبوڈیا جانا ہے 12 اکتوبر کو, اور اس کے بعد 17 اکتوبر کو کمبوڈیا آئے گی پاکستان. تو لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے تک یہ لمحہ فکریہ تھا کہ فیفا پاکستان سے ہوم گراؤنڈ مانگ رہا تھا, اور حکومت اور فیڈریشن اس پیج پہ نہیں تھے کہ ہم ہوم گراؤنڈ, حکومت پاکستان جو فٹ بال فیڈریشن ہے اس کو ہوم گراؤنڈ نہیں دے رہی تھی. اسی طرح یعنی اسد اللہ صاحب یہ تو سب پرابلمز ہیں. اس کے ساتھ اگر ہم لوگ دوسری ایک میجر پرابلم کی طرف جائیں, یعنی اسپورٹس فیور جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہر بندے کو یا ہر نوجوان کو کسی اسپورٹس سے جو ہوتا ہے لگاؤ ہوتا ہے, تو پاکستان میں جو میکسیمم لگاؤ ہے یا اسپورٹس فیور وہ کرکٹ کا ہے. تو اگر آپ اس کو بھی ایک کمپیریٹیو انالیسس کرنا چاہیں, یعنی کہ پاکستان میں کرکٹ آگے جا رہی ہے, فٹ بال ہاکی میں تو ابھی بالکل جو ہے وہ نمائندگی بچی ہی نہیں ہے جو کہ پاکستان کا قومی کھیل بھی ہے, اور فٹ بال میں بھی پاکستان میں اس طرح کی یعنی کہ وہ کریز بلڈ نہیں ہو پا رہا, تو ان کے پیچھے بھی یہی وجوہات ہیں. سر اس کے پیچھے جو میجر وجہ ہے وہ یہ ہے سر کہ اگر ہم کرکٹ کی بات کریں تو کرکٹ کو ہم یہ میں اسپورٹ سائنسز کی طرف بھی تھوڑا سا آؤں گا ابھی تک. اسپورٹ سائنسز میں سر میجر جو اولمپک جو ہوتا ہے جس میں سب گیمز ہوتی ہیں, بالکل آج تک دنیا لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں, لوگوں کو یہ پتہ بھی ہے, اور لوگ یہ کچھ لوگوں کو پتہ ہے کچھ لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو کہ آج تک کرکٹ کو اولمپک میں کیوں شامل نہیں کیا گیا, کیونکہ جو اولمپک کی جو انٹرنیشنل باڈی ہے وہ کرکٹ کو گیم ہی نہیں سمجھتی. یعنی اولمپکس میں کرکٹ از ناٹ اے گیم, کرکٹ نہیں ہے. اچھا بڑی کوششیں کی آئی سی سی نے کہ کرکٹ کو اولمپک میں جو ہے وہ شامل کیا جائے, لیکن انفارچونیٹلی آج تک جو اولمپک کی انٹرنیشنل باڈی او آئی سی جس کو کہتے ہیں, انہوں نے آج تک اس کو اولمپک میں شامل نہیں کیا. یہ آڈینس کے لیے ایک سرپرائزنگ بات آپ نے انہوں نے بتائی. یہ کہا, اس کی وجہ بھی تھی, وجہ یہ تھی کہ اولمپک میں سارے وہ گیمز ہوتے ہیں جو فاسٹ ہوتے ہیں. انہیں کہتے ہیں کہ فٹ بال ہے کوئک اینڈ فاسٹ ریپڈ ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کرکٹ ہے 20 اوورز کا گیم 3 گھنٹے, ون ڈے کو تو چھوڑ دیں, ٹیسٹ کو تو چھوڑ دیں, وہ تو بات کی بات. بالکل T20 گیم 3 آورز. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس طرح کا گیم نہیں چاہیے. فٹ بال ہے وہ کہتے ہیں ورلڈ کپ کا فائنل بھی ہو تو 1.5 گھنٹے کا, یعنی کوئک ریزلٹ اورینٹیشن ہونی چاہیے. کوئک ریزلٹ اورینٹیشن ہونی چاہیے جیسے آپ نے کہا. تو آج تک دوسری بات یہ سر کہ کرکٹ کو زیادہ تر لوگوں میں اس کا کریز تو ہے, نو ڈاؤٹ, یہ تو آپ کی بات صحیح, لیکن اس کا فیوچر جو ہے وہ بہت کم لوگوں کو, یعنی وہ کہتے ہیں کہ 50% آپ اپنی پوری زندگی کی محنت کر لیں, 50% آپ کا لک. پاکستان میں ایسے کھلاڑی گزرے جو بہت ہی اچھے تھے, انپریڈکٹیبل تھے, لیکن وہ پاکستان ٹیم میں نہیں کھیل پائے. لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جو پاکستان ٹیم کو بالکل ڈیزرو نہیں کرتے تھے, لیکن ان کا لک تھا, وہ پاکستان ٹیم میں کھیل گئے. تو یہ ہے دوسری بات یہ سر کہ کرکٹ کو حکومت سپورٹ نہیں کر رہی, بلکہ ناظرین کو بھی یہ جان کر ہو سکتا ہے حیرت ہو سکتا ہے نہ ہو کہ جو ہمارا پاکستان کرکٹ بورڈ یہ قذافی اسٹیڈیم میں جو ہمارے ایک جو لاہور میں قذافی اسٹیڈیم لاہور جو ہے, اس کی زمین کا بھی کرکٹ بورڈ حکومت کو کرایہ پے کرتی ہے. اچھا گورنمنٹ کو پے کر رہے ہیں, رینٹ گورنمنٹ کو پے کرتی ہے, اور حکومت کی طرف سے سالانہ کرکٹ بورڈ کو صرف اور صرف 50 لاکھ روپے ملتے ہیں, جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی ایک منتھ کی تنخواہ بھی نہیں ہے. باقی اس کو جو پیسے ملتے ہیں وہ سپانسرشپ سے ملتے ہیں, میڈیا سے ملتے ہیں. بالکل. تو فٹ بال کے لیے سپانسرشپ یا میڈیا کوریج کیوں نہیں مل پا رہی؟ فٹ بال کا سر پاکستان کا سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ویسے تو پولیٹکس نے ہر چیز کو تباہ کیا ہوا ہے, اس میں تو کوئی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دورائے. اگر ملک آج اتنی مہنگائی اور یہ جو بے روزگاری ہے, تعلیمی شرح جو ہے وہ دنیا میں ہم سب سے نچلے ریشو پر ہیں, ہیلتھ میں اسی طرح ہیں, یہ ساری پولیٹکس کی وجہ سے ہے. یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی اور وجہ ہے. فٹ بال کو بھی پولیٹکس نے خراب کیا سر. مخدوم کے حیات انٹیریئر منسٹر تھے پاکستان کے, وہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے پریزیڈنٹ تھے. انہوں نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کا جو دفتر تھا وہ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کے ایک چھوٹے سے کمرے میں تھا. انہوں نے اس چھوٹے سے کمرے سے فیڈریشن کے آفس کو نکال کر ایک باقاعدہ فٹ بال ہاؤس بنا دیا. ایک الگ انہوں نے فیفا سے ایک پروجیکٹ لایا, اور یہ نہیں کہ صرف لاہور کے لیے, انہوں نے سکر میں بنوایا, انہوں نے کراچی میں بنوایا,
انہوں نے کوئٹہ میں بنوایا, انہوں نے خانیوال میں بنوایا, انہوں نے کراچی میں بنوایا, انہوں نے ہر جگہ بنوایا. انہوں نے پاکستان کے فٹ بال کو ایک الگ پہچان دی. بالکل. لیکن ان کی بھی جو ٹیم تھی اس میں کچھ ایسے کالی بھیڑیے تھے سر, کہ انہوں نے ان کے جو اچھے کام تھے اس کے اوپر بالکل پانی پھیر دیا, اور بجائے اس کے کہ ان کی دنیا میں ایک نام روشن ہوتا اور ان کی دوست زیادہ ہوتے, تو فیصل صالحیات صاحب کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. جو نیچے والے لوگ تھے انہوں نے کچھ ایسے کام کر دیے کہ لوگ انفارچونیٹلی ان کے دشمن بن گئے, اور پھر بات چلی گئی عدالتوں تک, اور پھر فیفا جو ہے وہ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے, وہ کہتی ہے کہ میں اپنے کام میں حکومتی مداخلت برداشت نہیں کرتا. اور پاکستان میں حکومت بھی اس میں انوالو ہو گئی, عدالت بھی انوالو ہو گئی, جس کی وجہ سے فیصل صالحیات کا دور چلا گیا, پاکستان پہ بین لگ گیا. وہ بین 2014 سے لے کر ٹل ڈیٹ تک وہ بین مکمل طور پر نہیں ہٹا ہے, اور ہمارے آج کا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ پاکستان کی فٹ بال کو ایک نارملائزیشن کمیٹی چلا رہی ہے جس کو فیفا نے اپوائنٹ کیا. اسد اللہ صاحب, ارس ٹی وی کے اس پروگرام کے ذریعے اگر آپ گورنمنٹ کے نمائندوں تک کوئی ایک اپنی پالیسی بتانا چاہیں, کیونکہ اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو کہ آپ کے مائنڈ میں کچھ یعنی کہ پالیسی میئرز ہوں جو یعنی ان کو اڈاپٹ کرنے چاہیے فٹ بال کی بہتری کے لیے, فٹ بال کی ڈیولپمنٹ کے لیے, تو آپ کے مائنڈ میں کچھ اس طرح کے پالیسی میئرز ہیں جو آپ گورنمنٹ تک پہنچانا چاہتے ہیں یا ان لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں جن کے ہاتھ میں اتھارٹی ہے فٹ بال کے لیے؟ سر میں آپ کی بات میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ صرف فٹ بال نہیں, بالکل ہر گیم جو ہے وہ انسان کے لیے ضروری ہے. اب یہ تو لازمی نہیں ہے کہ پورا پاکستان فٹ بال کھیلے, بالکل, یا پورا پاکستان کرکٹ کھیلے, تو لازمی ہے کہ ہر گیم جو ہے وہ ہمیں کھیلنا چاہیے, تب جا کر ہم انٹرنیشنل لیول پہ اس طرح پاکستان کے نام کو روشن کر سکتے ہیں جیسے چائنا نے کیا ہے, جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس نے کیا ہے, جس طرح برٹش نے کیا ہے. تو اس بات پہ میں یہ آنا چاہوں گا کہ آئین میں لکھا ہے, میں سب سے پہلے یہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں لکھا ہے کہ آپ نے اس اسکول کو تب تک رجسٹریشن نہیں دینی ہے جب تک اس میں پراپر گیم کا یعنی پلے گراؤنڈ نہ ہو. اسی طرح ایک ملٹی پرپز ہال نہ ہو. ملٹی پرپز ہال اس میں بیڈمنٹن بھی ہے, اس میں ٹیبل ٹینس بھی ہے, اس میں باسکٹ, تو ایک ہال ہونا چاہیے اور ایک پلے گراؤنڈ ہونا چاہیے. بالکل. اور پہلے والے دور میں یہ تھا سر کہ پاکستان کی, جیسے آپ نے شروع میں ایک بات کی کہ ادا محمدن, بالکل مختلف کلبز ہوتے تھے, افغان آج بھی ہیں, آج بھی ہیں, آج بھی ہیں. ادا محمدن آج بھی ہے, اچھا اچھا, دیبا محمدن آج بھی ہے, آج بھی ہیں, اسماعیل محمدن آج فنکشنل نہیں ہے. بنگال کے دور کے جو بنگال کے دور کی یہ ٹیمیں تھی آج بھی فنکشنل ہے. اچھا اچھا, چمن افغان آج بھی ہے, پاکستان کی نمبر 2 کلب ہے. مسلم کلب چمن پاکستان کی نمبر 1 کلب ہے اس ٹائم. اس میں جو پلیئرز کھیلتے تھے سر, آپ کو پتہ ہے وہ پلیئرز کہاں کے ہوتے تھے؟ تعمیرنو کالج, اسلامیہ کالج, اچھا اچھا, اسپیشل اسکول, سنڈے من اسکول, یعنی یہاں کے جو اسکول ہوتے یزدان خان اسکول. تو حکومت سے ہم صرف یہ عرض کرنا چاہتے ہیں, ایک ہماری ایک ریکویسٹ ہے ان سے کہ خدا را گلیوں میں جو اسکول کھلے ہوئے ہیں, یعنی ان کے لیے ایک پالیسی بنانی چاہیے. ایک 4 روم کے بنگلے میں انہوں نے اس کو اسکول کو وہ دیا ہوا ہے, ایک اجازت دی ہوئی. بالکل. اس میں بچہ سانس نہیں لے سکتا تو کھیلے گا کیا؟ بالکل. تو اس یہ ہم میں نہیں کہتا ہوں کہ ہمارے لیے کوئی اسپیشل وہ ایک, لیکن جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ پوری ہونی چاہیے, وہ پوری ہونی چاہیے. صرف اگر آپ ایک اسکول کو آپ اگر ایک وہ دے رہے ہیں, رجسٹریشن دے رہے ہیں, کہ لائسنس دے رہے ہیں ان کو کہ آپ ٹھیک ہے یہ اسکول, بیسک نیسیسٹیز ہونی چاہیے. جو بیسک اس میں ہے کہ اس میں ایک پلے گراؤنڈ ہونا چاہیے, اس میں ایک ملٹی پرپز ہال ہونا چاہیے. بالکل. تو وہ صرف وہ کر دیں. انہی اسکولوں میں ہیرے پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح. اور دوسری بات, جو سپورٹس ٹیچرز ہیں, انفارچونیٹلی میں اسی بلوچستان میں, اسی پاکستان میں آپ کو شہروں کی, ضلعوں کی, تحصیلوں کی میں آپ کو مثال دوں گا کہ وہاں پر سپورٹس ٹیچر 17, 18, 19 میں بیٹھے ہوئے ہیں, آج تک انہوں نے سوٹ نہیں پہنا ہے. اچھا, یعنی یہ تو ایک لمحہ فکر ہے. اور ان کی اپنی فزیکل فٹنس, جی, یعنی ان کے اپنے پیٹ نکلے ہوئے ہیں, ان کی اپنی ویٹ جو ہے وہ اوور ویٹ ہے. بالکل. ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ میں جس چیز کے لیے اپوائنٹ ہوا ہوں میں نے کام کیا کرنا ہے. بالکل اسی طرح. ایک اسکولوں کو آئین کے مطابق لائسنس دیں, رجسٹریشن دیں,
دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو اسپورٹس ٹیچر ہے جو سرکاری اسکولوں میں ہے یا پرائیویٹ اسکولوں میں ہے، کم از کم اس کو یہ کہیں کہ اس کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا جو بیسک ہے، میں نے جو بیسک کام ہے وہ میرا کیا ہونا چاہیے اسی سے. اور دوسری جو سب سے مین امپورٹنٹ، جس طرح اسکالرشپ ایجوکیشن فیلڈ میں بہت زیادہ ہیں، بیف دے رہا ہے، اسی طرح مختلف فیڈرل کی طرف سے ہیں، پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں، منسٹری آف ایجوکیشن کی طرف سے ہوتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس طرح کی ہیرے بچے ہیں، بالکل جو سب سے مین وجہ ہے کہ والدین اپنے بچے کو کیوں نہیں چھوڑتے ہیں اسپورٹس کے فیلڈ میں، وہ کہتے ہیں کہ فائنینشیل انسینٹیوز نہیں ہیں. جب ایک والدین کو اس کے گورنمنٹ اس کے بچے کی آپ کے بچے کا جو پورے کے پورے ایک ایجوکیشنل اس کا جو خرچہ ہے یا اس کی جو پاکٹ منی ہے یا اس کی جو باقی ایکسپینسز ہیں وہ میں اس کو پرووائڈ کروں گا، تو پھر کوئی بھی پیرنٹ جو ہے وہ اپنے بچے کو نہیں روکے گا، بالکل اسی طرح کبھی بھی نہیں روکے گا. تو ایک میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے پلیٹ فارم سے کہ اسکول جو ہیں اس میں پلے گراؤنڈ ہونے چاہیے، تب آپ کا سپورٹس جو ہے وہ پروان چڑھے گا. بالکل ہال ہونے چاہیے، ملٹی پرپز ہال ہونے چاہیے، پھر آپ کا سپورٹس پروان چڑھے گا. آپ کے جو فزیکل ایجوکیشن ٹیچرز ہیں وہ کوالیفائڈ ہونے چاہیے، آن ڈیوٹی ہونے چاہیے، اور ان کے جو تھرو پراپر ایک خلیہ ہے اس میں ہوں گے تو پھر بچے بھی اٹریکٹ ہوں گے اور وہاں سے ہیرے بھی پروڈیوس ہوں گے. اور پھر ان ہیرو کو تراشنے کا حکومت پاکستان ایک بہت اچھا ہے کہ ان کو سپورٹس اسکالرشپس دیں، ان کی ایجوکیشن، ان کی ہیلتھ اور ان کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہے زندگی کی اس کو پورا کر دیں. انشاءاللہ یہ ملک، وہ اقبال کا شعر ہے کہ یہاں جو ہے وہ ان گنت ہیرے چھپے ہوئے، بالکل اسی طرح صرف فٹ بال میں نہیں، صرف کرکٹ میں نہیں، صرف باسکٹ بال میں نہیں، ایچ اینڈ ایوری گیم پاکستان از فل آف ڈائمنڈس. اسد اللہ صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بھائی کہ رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب ہونا چاہیے. جیسے ابھی آپ نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے صوبائی وزیر یعنی برائے کھیل یعنی کہ اسپورٹس منسٹر بنے ہیں وہ نواب زادہ جمال ریسانی صاحب بنے ہیں، تو وہ خود بھی فٹ بالر ہیں، تو ان کے آنے سے کوئی اچھی امید آپ کو نظر آئی ہے بلوچستان کے حوالے سے؟ سر نواب زادہ میر جمال خان ریسانی کو میں بڑی پرسنلی جانتا ہوں. جی جی جی. وہ انڈر 17 تھائی لینڈ کی انڈر 17 کے ٹیم میں کھیلتے تھے اور ان کے کلب جو ہے ٹائیگر ریسانی، اس کے ساتھ میں ایک سال وابستہ رہا. وہ میرے ہمسائے ایز اے پلیئر، یعنی ایز اے پلیئر. وہ بڑے خاندانی لوگ ہیں، بڑے سلجھے ہوئے تعلیم یافتہ، بیسکلی جو فیملی ہے وہ فل آف ڈاکٹرز ہے. بالکل اسی طرح. تو نو ڈاؤٹ کہ نواب زادہ میر جمال خان ریسانی جو ہے وہ ایک اسپورٹس پرسن ہے اور اسپورٹس لور بھی ہیں اور اسپورٹس کے لیے ماشاءاللہ کرنا بھی بہت کچھ چاہتے ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی 4 مہینے کے لیے آئے. بالکل. تو میں چاہتا ہوں پرسنلی طور پر یہ چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا، بہت اچھی بات کی آپ نے، میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. الیکشن ہونے کے بعد ہم گزارش یہ کرتے ہیں کہ نواب زادہ میر جمال خان ریسانی ہی آنا چاہیے، اسی طرح کے لوگ آنے چاہیے. بالکل اسد اللہ صاحب، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ انفارچونیٹلی وہ 4 مہینے کے لیے آئے ہیں، یعنی ٹائم کم ہے. اس پروگرام میں بھی ہمارے پاس ٹائم کم ہے، یعنی کہ ناظرین اور میں تو بذات خود یہ چاہتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہیں چلتی رہیں، لیکن جو ٹائم ہے اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کی ایک قید ہوتی ہے. تو بس پروگرام کو ہمیں اختتام کی طرف لے کے جانا ہوگا. اور پروگرام کے اختتام میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ نوجوانوں کے لیے کوئی ایک میسیج ہو جائے آپ کے حوالے سے مختصر، جو آپ انہیں دینا چاہیں. نوجوانوں کے لیے سر جی چند ایسی ایک باتیں ہیں کہ سب سے پہلے آج کل جو ہے وہ ایک دور سے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ایک فتنے کا دور ہے. اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں اس کو تو یہ ایک فتنے کا دور ہے. اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ نے دیکھا ہوا ہوگا پچھلے دنوں میں کافی ایسے حادثات ہوئے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ بڑی ایکسٹریم لیول پر چلی جاتی ہیں اور پھر اس میں جو ہے نا جانی نقصان بھی ہو جاتا ہے، مالی نقصان بھی ہو جاتا ہے، اور بڑی جو ہے نا پھر اس کی جو تلخ یادیں ہیں وہ بڑی لمبی عرصے تک جو ہے نا وہ ہوتی ہے. تو میں سب سے پہلے تو ان کو برداشت کی تلقین کروں گا کہ اسپورٹس کی طرف آنے سے ایک انسان میں برداشت کا جو ہے نا ایک معنی آ جاتا ہے، اسپورٹس مین اسپرٹ جس کو کہتے ہیں. تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ پھر مختلف قسم کے نشے آ گئے. پہلے تو ایک سادہ قسم کے نشے ہوتے تھے، ابھی تو نشہ جو ہے وہ بالکل اس کو مختلف رنگ دے دیا گئے ہیں، اس کو ایک مختلف شکلیں دے دی گئی ہیں اور لوگوں نے اس کو پیشن بنا لیا ہے. لوگ اس کو بڑے شوق سے جو ہے نا اپنا رہے ہیں، ڈے بائی ڈے جوان اپنا رہے ہیں، بلکہ جوان بھی میں نہیں کہوں گا، بچے اپنا رہے ہیں.
بڑی یوتھ ہماری اس میں وہ ہوئی ہے. تو میں بچوں سے صرف کہ ایک برداشت کا مادہ اپنے اندر لائیں, اور دوسرا یہ کہ نشے سے دور رہیں, اور سپورٹس میں آنے سے ان کو چند ایک یہ فائدے ہیں کہ ایک تو وہ بہت سی برائیوں سے دور رہیں گے, دنیا میں اپنا ایک نام بنائیں گے, ایک پرسنالٹی بن جائیں گے, ایک ٹائکون بن جائیں گے, ایک پرسنالٹی ان کی گروم ہوتی ہے کھیل سے. تو میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بجائے موبائل میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنے سے سب سے پہلی پرائیورٹی ان کی ایجوکیشن ہونی چاہیے, پڑھائی ہونی چاہیے. اس کے بعد جو ان کی جو ایک زندگی میں جو ان کی ایک مین مقصد ہونا چاہیے وہ یہ کہ موبائل یوز کرنے سے اچھا ہے کہ واک کریں, کوئی گیم کھیلیں, اور اس سے آٹومیٹکلی ان کا جسم, ان کا دماغ ان کو نشہ کرنے کی طرف, نشہ کرنے سے ان کو روکے گا. تو نشوں سے دور رہیں, موبائل سے دور رہیں, اور برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں. اور یہ اس وقت ممکن ہے جب آپ ایک سپورٹس پرسن ہوں گے, چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمیل. بالکل, بہت شکریہ اسد صاحب, آپ کی باتیں یقینی طور پہ ناظرین کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوں گی. تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سحرس ٹی وی کو ٹائم دیا اور ناظرین کو بہت ہی مفید معلومات دی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ بھی اپنے پروگرام پہ ہم لوگ لازمی مدعو کریں گے. سر میں جیسے میں نے شروع میں شکریہ ادا کیا, میں آپ کا شکر گزار ہوں, ارس ٹی وی کا شکر گزار ہوں, اپنی الحمد اسلامک یونیورسٹی کا میں شکر گزار ہوں, اور خاص طور پر اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر تنویر حسین صاحب کا, کہ ان کی نسبت سے ہی مجھے یہ موقع ملا, اور آپ لوگوں نے یہ موقع مجھے پرووائڈ کیا کہ میں جو اپنے خیالات ہیں وہ آپ کے ساتھ اور ناظرین کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کر سکوں. بہت بہت شکریہ سر. جی ناظرین, یہ تھے جناب اسد اللہ صاحب, جو نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک کلیدی مثال ہیں کہ اگر ان کی تقلید کی جائے تو نوجوان یقینی طور پہ کسی منزل کی طرف ضرور اپنے سفر کو جاری رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ان کی باتوں سے متاثر ہو کے مجھے تو اقبال کا یہ شعر یاد آ گیا کہ پلٹنا جپٹنا جپٹ کا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا کہ لہو گرم رکھنے کا ہی بہانہ. تو اسد اللہ صاحب نے ہمیں یہی گائیڈ کیا کہ ہمیں اسپورٹس کی طرف آنا چاہیے, اور اپنے 24 آورس کو اس طریقے سے کلاسیفائی کرنا چاہیے کہ اسٹڈی کے لیے بھی ٹائم ہو, اسپورٹس ایکٹیویٹی کے لیے بھی ٹائم ہو, اور فیملی کے لیے بھی ٹائم ہو. اور اس ٹائم میں کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو کہ ہماری ہیلتھ کے لیے یا اکنامک کرائسس کی طرف جائے, جیسے یوزیج آف موبائل ہو گیا, سوشل میڈیا ہو گیا, ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. تو اپنے میزبان ملک طاہر کو نیکسٹ پروگرام کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان, فی امان اللہ.